پچھلے 2-3 دنوں کے اندر جو پاکستان کی ایئر فورس نے افغانستان کے اوپر مختلف ایئر سٹرائک کی، ڈرونز کی فیکٹری، وہاں پہ خودکش حملہ آوروں کی تیاری کے حوالے سے جو انفراسٹرکچر تھا انڈین را، حتیٰ کہ انڈیا کے بالی ووڈ کے اداکار اور اداکارائیں وہ بھی میدان میں آ گئی ہے۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی؟ وہ بحالی مرکز منشیات کے جو مریض تھے ان کی بحالی مرکز تھا، وہاں پہ 400 جناب نشئی مار دیے۔ واہ جی واہ! جو پاکستان کے خلاف پچھلے 4 سال سے انہوں نے خودکش حملہ اور بم دھماکے اور طالبان اور ٹی ٹی پی کی سپورٹ اور بی ایل اے کی سپورٹ اور یہ سمجھایا، انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ سمجھتے پاکستان یرک گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ 2 ٹاپکس ہیں جس کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ایک تو پچھلے 2-3 دنوں کے اندر جو پاکستان کی ایئر فورس نے افغانستان کے اوپر مختلف ایئر سٹرائک کی، جن میں سے ایک کابل کے اندر ایئر سٹرائک، وہاں ڈرونز کی فیکٹری، وہاں پہ خودکش حملہ آوروں کی تیاری کے حوالے سے جو انفراسٹرکچر تھا، جو اکوپمنٹ تھے، جو پیریفرلز تھے، جو آلات تھے، جو کچھ بھی پورا میکینزم اور سٹرکچر تھا، اس کے اوپر جو ہٹ کیا گیا اور اس کو بڑے طریقے سے جناب تباہ و برباد کر دیا گیا، اس کے اوپر افغانستان کی طالبان حکومت اور اس کے ساتھ انڈین را، حتیٰ کہ انڈیا کے بالی ووڈ کے اداکار اور اداکارائیں وہ بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جی؟ وہ بحالی مرکز منشیات کے جو مریض تھے ان کی بحالی مرکز تھا، وہاں پہ 400 جناب نشئی مار دیے۔ واہ جی واہ! سبحان اللہ! ماں صدقے جائے تو پیو ڈسکے جائے، کیا زبردست بات کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نشئی تو یہ سارے کے سارے ہیں۔ افغانستان کے اندر چرس پینا تو ایمان کا جزو ہے ان کے، وہ چرس نہ پیے تو جناب ان کی زندگی نہیں جناب چلتی۔ تو اس حوالے سے تو یہ سارے چرسی ہیں، تو یہ سارے نشئی ہوئے۔ تو بھئی بات یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر ایک پورا سیٹ اپ تھا، اس سیٹ اپ پہ آؤٹ آف دا وے ارینجمنٹ ہو رہی تھی۔ پاکستان نے جو پچھلے 1 مہینے سے ان کا ناطقہ بند کر دیا ہے، ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جو پاکستان کے خلاف پچھلے 4 سال سے انہوں نے خودکش حملہ اور بم دھماکے اور طالبان اور ٹی ٹی پی کی سپورٹ اور بی ایل اے کی سپورٹ اور یہ جتنی بدماشی غنڈہ گردی بچائی ہوئی تھی، ان کی منتیں ترلے کر کے، ان کی ٹھوڑیاں پکڑ کے، یار تم مسلمان ہو، ہمارے بھائی ہو، ہم نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تمہیں اپنی گود میں بیٹھ کے تمہیں 50 سال فلاں ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ناظرین کو پتہ ہے، یہ سمجھایا، انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ سمجھتے پاکستان یرک گیا ہے۔ یہ سمجھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست ہم سے ڈرتی ہے، ہم سے یرکتی ہے۔ ہم بڑے ترم خان، ہم بڑے سندھ باد حجازی، ہم بڑے سہراب اور رستم خان ہیں، ہم بڑے $6 ملین مین ہیں، ہم بڑے ٹارزن ہیں۔ یہ اپنے آپ کو غلط فہمی کا شکار کر بیٹھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا باپ ہوتا ہے۔ بیٹا جتنا مرضی چتر چلاک اور ہوشیار ہو جائے، باپ ہی ہوتا ہے، اور بن باپ کے کوئی بھی نہیں ہوتا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے۔ بن باپ تو کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، ہر ایک کا باپ موجود ہے۔ تو ان کو یہ نہیں پتا تھا پاکستان ان کا باپ ہے، باپ کی حیثیت سے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے۔ تمہارا ملا ہیبت اللہ سے لے کے ملا متقی تے ملا فلاں تے ملا فلاں، یہ جتنے ہیں نا، یہ سارے کے سارے پاکستان کے اندر کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، یہاں پر وی آئی پی ریاست کے خرچے پہ، پاکستان کی ریاست کے خرچے پہ، یہ ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے جناب اور پگڑی پہن کے جناب اپنے سر پہ انہوں نے اپنے زندگیاں گزاری ہیں۔ ان کے بچے یورپ، امریکہ کے اندر جناب موج میلے کرتے رہے ریاست پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر۔ اب ان کو سمجھایا، نہیں سمجھے، یار ہمارا فالتو کا خون ہے، پاکستان کے شہری کا، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے افسر کا، جوان کا، پاکستان کے معصوم شہریوں کا فالتو کا خون ہے۔
4,000 سے زائد جناب پچھلے 4 سالوں کے اندر راؤنڈ اباؤٹ جناب شہادتیں ہو چکی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اب پاکستان سر نیچے دے کے جناب عاجزی انکساری سے ان کے سامنے کھڑا رہے, بیٹھا رہے؟ پاکستان نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی باپ کو جناب تم چھڑتے ہو. تو پھر سنو, 1 مہینہ ہو گیا ان کی جناب چیخیں پوری قوم سن رہی ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کریں کیا. پھر جناب اسرائیل کی طرف سے ٹیکنیکل سپورٹ آئی, انڈیا کی طرف سے مزید پیسہ آیا. یہ پلان بنا رہے تھے. وہ نشئی کا ہسپتال نہیں تھا, وہ خودکش حملہ آوروں کو تیار کرنے کے حوالے سے پورے کا پورا ایک کارخانہ تھا, ایک گودام تھا. وہاں پر ساری چیزیں تیار ہوتی تھیں. اب وہاں پہ اٹیک ہوا, پریانکا چوپڑا آ گئی میدان میں. اور اس کا پوچھے یار تو اپنے بوتھی دیکھ, تو اپنا پروفیشن دیکھ, تیرا کیا لینا دینا اس ایشو کے اوپر جناب تم بیان بازی کر رہی ہو. بالی ووڈ کے جناب فنکاروں اداکاروں کا اس سے کیا لینا دینا. لیکن ایٹ اے ٹائم ادھر سے انڈیا, انڈین را, انڈین بالی ووڈ, ادھر سے افغان میڈیا. اور مزیدار بات یہ ہے پچھلے کئی ہفتوں سے انٹرنیٹ بند تھا افغانستان کے اندر, ساری نیٹ سے متعلقہ ایکٹیویٹیز بند تھی. اچانک ان کو اوپن کیا گیا, پورا اسرائیلی نیٹ ورک جناب اس کی سپورٹ ٹیکنیکل, ادھر سے انڈین را کی سپورٹ, اور پروپیگنڈا شروع کر دیا. جی 400 معصوم نشئی مارے گئے, اس کو نشوں سے جناب نکال کے ان کو سیدھے راستے پر لگا رہے تھے. اور تم خود سیدھے راستے پہ نہیں ہو, تمہاری ریاست, تمہارے حکمران, فتنۃ الخوارج کے جناب لیڈر. پہلے تم تو سیدھے راستے پہ آ جاؤ, جو تم نشیوں کو سیدھے راستے پہ لے جانے کی ڈھکوسلا جناب تم نے رچایا ہوا ہے. سب ڈرامہ ساری دنیا جانتی ہے. وہاں کے جو عینی شاہد ہیں کہ جس ڈیپو پہ اٹیک ہوا اس ڈیپو سے کئی گھنٹوں تک, بلکہ ابھی تک ڈز 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 کی آوازیں اور جناب شرلیاں جناب نکل رہی ہیں کہ وہاں پہ اکوپمنٹ تھا, وہاں پہ بارود تھا, وہاں پہ ملٹری کا ساز و سامان تھا. اس وجہ سے وہاں پہ اس کے بعد جناب یہ, ورنہ نشیوں کے جناب بحالی مرکز سے یہ ڈز ڈز جناب اگلے 24 گھنٹے میں یہ کہاں سے آ سکتی ہے. اور پھڑک پھڑک کے جناب چیزیں باہر گر رہی ہیں جناب, دھماکے ہو رہے ہیں. نشئی تو نہیں پھٹ کے جناب اتنا دھماکہ کر سکتا نا. تو یہ ثابت ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کو اوور ایو کرنے کے لیے, انڈر ایو کرنے کے لیے, انڈر پریشر میں لانے کے لیے انٹرنیشنل لیول پہ بھی. جس کو دیکھو جناب منہ اٹھایا ہوا ہے. کچھ پاکستانی بھی ہیں حرام کے پلے, اپنی طرف سے بنے ہوئے جناب جرنلسٹ, اور اپنی طرف سے بنے ہوئے تجزیہ نگار, اور اپنی طرف سے بنے ہوئے یوٹیوبر. سوال پوچھتے پھر رہے پاکستان کی حکومت سے, الو کے پٹھوں جو پاکستان کے ہزاروں شہید ہوئے ہیں وہ انسان نہیں ہے, وہ معصوم بچے نہیں ہیں, وہ معصوم عورتیں نہیں ہیں, وہ معصوم مدرسہ نہیں ہے. وہ مسجد کے اندر یار تم نے دھماکے کر دیے, تمہیں نشیوں کے اسپتال کی جناب پڑی ہوئی ہے جناب, بڑے مامے چاچے پھپھڑ نشیوں کے اسپتال کے جناب, اور یہ سارے نشے میں ہیں. ان کو غرور اور تکبر کا نشہ ہے افغان طالبانوں کو, ان کو انڈین را کی سپورٹ کا نشہ ہے, ان کو اسرائیلی ٹیکنالوجی کے حاصل ہونے کا نشہ ہے, ان کو عالمی طاقتوں کی ڈیپ سٹیٹس کے $40 بلین کا نشہ ہے. یہ تو سارے نشہ ہی ہیں. آپ کہیں گے ان کو مارنا چھوڑ دو, ان کو پچکارنا شروع کر دو, چمیاں پپیاں دینا شروع کر دو. نہیں بھائی جان, یہ ڈرامے بازی چھوڑ دیں بالکل. اگر تو کوئی بحالی مرکز میں حملہ ہوا ہے تو ابھی تک 2 دن گزر گئے ہیں, کوئی ایک لاش بتائیں کہ وہاں پہ کوئی نشیوں کی لاش بتائیں, کوئی نہیں ابھی تک. صحافیوں کو وہاں نہیں جانے دے رہے. تو یہ ڈرامے بازی افغان طالبان چھوڑ دیں. انڈین را کی تعلیم و تربیت, اسرائیلی موساد کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں یہ ڈھکوسلے نہیں چلیں گے. ریاست پاکستان اپنے شہریوں کا بدلہ لے گی. ریاست پاکستان اپنی ٹیریٹری کے اوپر کسی قسم کی کوئی نیگیٹو اٹیمپٹ اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. اگر کرو گے تمہاری سرزمین سے ہوگی, تمہاری سرپرستی میں ہوگی, تمہاری شے میں ہوگی, تمہاری ہلاشیری میں ہوگی, تو تمہاری ایسی کی تیسی جناب پھر 1000 لاکھ سے ملٹیپلائی کر کے یہ جواب تمہیں ملے گا. تم جاؤ جا کے اقوام متحدہ کے متھے لگو, تم جا کے دنیا کے کسی ملک اور قوم کے متھے لگ جاؤ. تمہیں توبہ طائب ہونا پڑے گا. تمہیں اپنی یہ گندی رذیل عادتیں چھوڑنی پڑیں گی.
تمہیں یہ وار لارڈ کے طور پہ ڈالرز کمانے کے اس دھندے کو چھوڑنا پڑے گا. تمہیں بندے کے پتر بن کر ایک 21ویں صدی کی سیولائز نیشن کے طور پر ریاست کو چلانا پڑے گا. اگر تو چلاؤ گے افغان طالبانوں تو سو بسم اللہ, نہیں چلاؤ گے تو پاکستان نہیں چھوڑے گا. بہت ہو گیا نا 4 سال یار, بہت ہو گیا 4.5 سال. تو اب اپنے حالات اور واقعات, اپنے سیاق و سباق, اپنے سرکمسٹینسز اس کو چینج کرو. اور یہ ڈرامے بازیاں جناب آپ نے میڈیا لے لیا, میڈیا مر گیا تھا جب 250 جناب طالبات مار دی جناب اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اندر, تہران کے اندر. جناب میڈیا مرا ہوا ہے, عالمی میڈیا, یلدا حکیم سے لے کے ماریو نوفل تے جناب پریاکا چوپڑا, ان سے پوچھو انی دیو, وہ جو وہاں پہ ہو رہا ہے غزہ کے اندر جو ہوا اور اب جو تہران کے اندر ہو رہا ہے, وہاں پہ تمہاری حقوق انسانی اور انسانی حقوق وہ سارے مر گئے, بڑھ گئے. تو اس وجہ سے بیوقوف بنانا چھوڑ دو. کوئی پاکستان کی ریاست کے کانوں پہ جوں تک نہیں رہی ہے کہ تمہاری ان حرکتوں سے. ہاں اپنی عادات, اپنی پالیسیز ان کو چینج کرو, ان کو ختم کرو. اور جو پاکستان مطالبہ کر رہا ہے, تمہارا محسن ہے پاکستان, اس کی گود میں تم پلے بڑے ہو. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے بشیر زیب, نور ولی محسود, حافظ گل بہادر اور ان کے سارے جتنے 2 نمبر تھکے بے غیرت دہشت گرد ہیں, ان ساروں کو پاکستان کے حوالے کرو اور اپنی ریاست کے اندر ایک نئی پالیسی بناؤ کہ اپنا ملک چلاؤ, اپنے ملک کی عوام کی عزت, جان, مال, روزگار, زراعت, صنعت, تجارت, اس کی طرف توجہ دو. عورتوں کو جناب نیلے برقعے پہنا کے مسجدوں کے باہر تم نے جناب بھیک مانگنے پہ لگایا ہوا ہے, اور بڑے بڑے غیرت مند اور بڑے 5000 تاریخ اور اپنی جناب اور اپنی فلاں اور اپنی فلاں. تو ایک تو بھائی جان یہ آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھنی تھی. دوسرا, جاتے جاتے وہ 9 نون وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جس نے اپنا آخری جو ایف بی آر میں ریٹرن جمع کرائی تھی, اس میں اس نے کہا تھا کہ میرے کل اثاثے 5 لاکھ روپے ہیں, اور صاحب بہادر نے وہ ایل وی کا جناب کوئی بوٹ پہنے ہیں, خریدے ہیں, جس کا بڑا آج کل ڈھنڈورا ہوا ہے, وہ 4,87,000 کے جناب وہ بوٹ ہے. ہاں مزہ آ گیا, کیا زبردست جناب چھکا مارا ہے سہیل آفریدی صاحب نے. سہیل آفریدی صاحب تسی آئے سو اور بانی تحریک انصاف چھڑاڑا سے اسمبلی کے اندر ایسے کر کے تم نے جناب موقع بنا کے کہا تھا تھوڑی ایسی تیسی پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ, میں آ گیا تو میں جناب چپ کے لے آ جانا جناب ڈیلا جیل, تو ایج کر کے اتو پکڑا گا جناب بانی تحریک انصاف, اور ہوا میں اڑاتے ہوئے سیدھا وزارت عظمیٰ کے تخت کے اوپر جناب میں فائز کروں گا وزیر اعظم ہاؤس میں. تم نے تو یہ پڑھ کے ماری تھی, تم نے کہا تھا جناب میں تو ملنگ ہوں, میں تو بانی تحریک انصاف کا ملنگ ہوں, میں تو سر پہ خاک ڈال کے انشاءاللہ ہر وقت گھوموں گا پھروں گا, اور میں ڈیلا کے باہر آستانہ بناؤں گا. ٹھیک ہے جی, آستانہ عالیہ ملنگ شریف, بانی تحریک انصاف شریف. ہاں تم نے تو یہ اعلان کیا تھا, تم نے تو کہا تھا میں نے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, میں ساری دن رات روزہ رکھوں گا اپنے کٹ کے پیچھے, مر جاؤں گا کٹ جاؤں گا, جیے گا بانی تحریک انصاف کے ساتھ, مریں گے تحریک انصاف کا. تو تسی جناب 5-5 لاکھ دی جتیاں پڑھنا شروع کرتی ہے, تہاڈا رہن سہن, تہاڈا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا کھانا پینا, آپ کے موج میلے, ہاں اپنا سب کچھ بنتا, باڑ میں جائے جنتا, باڑ میں جائے بانی تحریک انصاف. وہ عوام کو بدو لگا رہا ہے, اندر کھا پی رہا ہے, موجے کر رہا ہے, 30 لاکھ روپے مہینہ اس کا جناب مہینے کا خرچہ ہے کھانے پینے ٹھوسنے کا. چیا سیڈ, بادام, اخروٹ, پستے, دیسی گھی, دیسی انڈے, دیسی بکرے, دیسی مرغی, ہر چیز. تو جو باہر ہے انہوں نے بھی کہا چلو جن وہ لگ گیا تو اسی بھی لگ گئی ہے, انہوں نے بھی جناب 5-5 لاکھ کے جوتے پہننا شروع کر دیے ہیں. اسی طرح یہ ہوتا ہے, میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں, دوبارہ سنا دوں, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. ٹھیک ہے نا, you can cheat and deceive someone in somewhere in some time in some place, but you cannot cheat and deceive everyone everywhere every time every place. کسی ایک کو کسی ایک موقع پہ کسی ایک جگہ پہ دھوکہ دیا جا سکتا ہے, ہر وقت ہر جگہ ہر کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ جو تم دھوکے دینے لگے تھے نا, ننگے ہو گئے اس پوری نقدہ کوکا کی تحریک. ایک ایک لیڈر
قیدی نمبر 420 اپنی جگہ، اور باہر جناب سارے MNA MPA سینیٹر وزیر اعلیٰ جنرل سیکرٹری صدر سارے ننگے ہو کے چھس پھس ٹھس ہو کے اب اپنی موج میلے میں لگے ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ.